بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ بات جو مرابحہ کے سلسلے میں بیان ہوئی کہ کاروبار نے کپاس کا مطالبہ کیا، اس کو کپاس دی گئی، لیکن اس کی شکل تو ربا ہی کی شکل کی ہوئی، تو اگر اس نوعیت کے ڈیلز بھی، اس نوعیت کا بھی کاروباری معاملہ ربا ہی کی شکل کا ہے، تو پھر کیا جس کو پروجیکٹ فائننسنگ کہا جاتا ہے، یعنی جس میں ایک پروجیکٹ کے پوٹینشل کو، اس کے اندر جو امکانات ہیں اس کو دیکھ کر کوئی بینک قرض دیتا ہے یا انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ بھی ناجائز ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی بینک کسی کاروبار کے امکان کو دیکھ کر یا کچھ افراد کے اندر، ان کے اندر قابلیت اور صلاحیت کو دیکھ کر ان کو کاروبار کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ تم اس کاروبار میں جب منافع کماؤ گے تو ہم بھی اس میں شریک ہوں گے اور ہمیں تم اتنا ریٹرن دو گے، میں گزارش کر چکا، وہ چاہے فکسڈ ہو چاہے ویریبل ہو، لیکن اگر تم کو نقصان ہوگا اور ہم اپنے طریقے اختیار کریں گے آڈیٹنگ کے اور انداز کے کہ جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے، یا ان عوامل کی، ان فیکٹرز کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو تمہارے اپنے ہاتھ سے گرفت کے باہر تھے، تو پھر ہم تم سے ایک پائی کا بھی اپنی اصل رقم سے زیادہ مطالبہ نہیں کریں گے، اور یہ اصل رقم بھی ہم تم سے اس وقت وصول کریں گے کہ جب تم اس پوزیشن میں ہوگے، اس قابل ہوگے کہ تم ان کو واپس کر سکو، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو اس کے حالات کے آسان ہونے تک، وان تصدقوا هو خیر لکم، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ معاف کرنے کو بہتر تو کہا گیا ہے لیکن لازم قرار نہیں دیا گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ، ریاست قرض لیتی ہے، یہ عام آدمی کو نہیں معلوم کہ کہاں خرچ کرتی ہے۔ وہ سڑکوں پہ کر سکتی ہے، وہ ڈیمز پہ کر سکتی ہے، وہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں پہ کر سکتی ہے، اس میں آخر عام آدمی کا کیا قصور کہ جس نے انویسٹمنٹ کی ہے؟ دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے، میں نے جو بات گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں عام طور پر حکمران قرض لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ زیادہ مقروض ہو جاتے ہیں اور وہ سود بھی دیتے ہیں اور قرض بھی واپس دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ ٹیکس لگا کے عوام الناس سے لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں تحقیق کے نتیجے میں، پلاننگ کے نتیجے میں کچھ ایسی شکلیں وجود میں آ جائیں کہ جس کے بعد یہ بات معلوم ہو کہ جو رقم لوگوں سے انویسٹمنٹ کی شکل میں لی گئی ہے وہ تو اصل میں کہیں سڑکوں پر، کہیں ڈیمز پر، کہیں اور پروجیکٹس میں لگ رہی ہے، اور اس میں ٹیکسز کے نتیجے میں جو رقم وصول کر کے مان لیا سود بھی دیا جا رہا ہے، تو اس کی نوعیت کچھ کرائے کی سی ہے، نہ کہ کسی کاروبار کی شکل کی ہے، تو اس میں جواز کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب تک کہ پکچر کلیئر نہیں ہوتی تو مختلف لوگوں کے مختلف رسپانسز ہوں گے۔ کچھ لوگ تو سرے سے کچھ بھی وصول نہیں کریں گے، ظاہر ہے ان کا ہم ذکر نہیں کر رہے اس لیے کہ وہ تو انویسٹ بھی نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو انفلیشن کی حد تک ریٹرن کو وصول کریں گے، وہ میں گزارش کر چکا کہ وہ بالکل جائز ہے، اور کچھ لوگ جو اس سے زیادہ وصول کریں گے اور اس اطمینان اعتماد پر کریں گے کہ حکمران تو اصل میں ہمارے پیسے لے کر ان ایسٹس پر خرچ کر رہے ہیں کہ جن کا ہم کو کرایہ مل رہا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ انسان کو تحقیق کرنی چاہیے، اپنا اطمینان کرنا چاہیے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں اس کو قطعاً بالکل سرے سے غلط تو نہیں کہہ سکتا، مگر شاید احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک کہ اس پیسے کی انویسٹمنٹ یا اس کا اطلاق کہاں ہو رہا ہے پوری طرح سے واضح نہ ہو، محتاط لوگ شاید اس سے بچیں گے، مگر جو لوگ پوری رقم وصول کرتے ہیں میں ان کے وصول کرنے کے اس عمل کو ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ میں یہ پہلے بات کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ پینشنرز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں کہ جن کی ضرورت ہے ان کے لیے تو ویسے ہی اس کی اجازت ہے، لیکن کچھ اور لوگوں کے لیے بھی
کہ جو اپنے ذہن میں واضح ہیں کہ حکمرانوں کو جو پیسہ ملا ہے وہ جہاں خرچ کر رہے ہیں اس کے بعد ان کو کرایہ مل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہم جو کچھ بات کر رہے ہیں یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ، انٹرپریٹیشن اور اجتہاد ہے، اس میں اختلاف ہوگا، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔